الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، تو ان کے لیے شدید وعید ہے، اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو کتنا برا ساتھی ہو گیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی تلاوت کردہ آیت کریمہ کے اندر ایک بہت اہم عنوان جس کی طرف توجہ کاری قرآن کی دلائی گئی وہ ہے ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا۔ ریاکاری اعمال کے اندر ہو، عبادات کے اندر ہو، مال خرچ کرنے کے حوالے سے ہو، ہر طرح کی ریاکاری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور رسومات سے، دکھاوے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ قرآن کا منشا ہے اور یہ قرآن کی چاہت ہے اور اللہ کے رسول کی یہ تعلیمات ہیں۔ ریاکاری کی مذمت یعنی دکھلاوے کے لیے کوئی بھی کام کرنا، اس کی نوعیت کیا ہے، اس پر وعیدیں کیا ہیں، ہم اس سلسلے کے اندر کچھ احادیث مبارکہ سماعت کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں ریاکاری کی لعنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے اور اخلاص کی دولت اللہ ہماری زندگیوں کے اندر داخل فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کے اندر ایک وادی ہے جس سے دوزخ خود ہر روز 400 بار پناہ مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وادی امت محمدیہ کے ریاکار بندوں کے لیے تیار کی ہے، یعنی اتنی شدت والی وہ وادی ہے کہ خود دوزخ ہر روز 400 مرتبہ اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ تو اللہ کریم نے امت محمدیہ کے ریاکاروں کے لیے اس دوزخ کی وادی کو تیار کیا ہے۔ وہ لوگ جو عبادات کے اندر ریاکاری کرتے ہیں، مال خرچ کرنے کے حوالے سے ریاکاری کرتے ہیں، دیگر اعمال صالحہ کے اندر جن کی نیت یہ ہوتی ہے، ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری واہ واہ ہو اور ہمارے عمل کا چرچا ہو، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ کتنے اعمال ایسے ہیں جو خالی لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو جو کام اللہ کے غیر کے لیے کیا جائے، یعنی جس میں رضائے ربی مطلوب نہ ہو، للہیت نہ ہو، اخلاص مندی نہ ہو، وہ کام تو ہو جاتا ہے لیکن اجر اور ثواب سے بالکل خالی ہوتا ہے۔ اس کے کرنے پر بندے کو نہ دنیا کے اندر کوئی اجر دیا جاتا ہے اور نہ اس کے لیے آخرت میں کوئی اجر محفوظ کیا جاتا ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے، ایک بندہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے دربار کے اندر حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں نجات کس چیز کے اندر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی عبادت نہ کرے بلکہ اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرے، اس چیز کے اندر نجات ہے۔ ایک بزرگ علیہ رحمہ کے متعلق کتابوں کے اندر موجود ہے
کہ انہوں نے 40 سال تک فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی، یعنی ادھر امام نے اللہ اکبر کہا اور ادھر انہوں نے اللہ اکبر کہا۔ تو 40 سال کے بعد ایک مرتبہ فجر کی جماعت ان کی رہ گئی، ایک رکعت ان کی ضائع ہو گئی۔ تو جب وہ مسجد کے اندر آئے تو ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ آج لوگ کیا کہیں گے کہ 40 سال سے فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والا بندہ آج اس کی ایک رکعت ضائع ہو گئی ہے۔ تو جب یہ خیال دل میں پیدا ہوا تو بزرگ سوچنے لگے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے 40 سال جو فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہے یہ میں نے لوگوں کے لیے پڑھی ہے۔ اگر میں نے لوگوں کے لیے نہ پڑھی ہوتی تو یہ جملہ کیوں پیدا ہوتا، خیال کیوں پیدا ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ تو پھر ان بزرگوں نے 40 سال کی فجر کی نمازوں کو دوبارہ ادا کیا کہ وہ میری نمازیں درجے کے اندر ضائع ہو گئی ہیں، لہٰذا جو بھی عبادت اپنے اندر ریاکاری رکھتی ہو، دکھلاوا رکھتی ہو، جس کے اندر بندے کا ارادہ اور نیت خالی واہ واہ ہو اور دکھلانے کی خاطر یا ناک بچانے کی خاطر ہو، وہ عبادت تو ہو جاتی ہے لیکن ثواب سے اور اجر سے خالی رہتی ہے۔ ایک اور حدیث شریف آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ شرک اصغر کا خوف ہے۔ شرک اکبر تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھ کر اس کی عبادت کرے، یہ ہوتا ہے شرک اکبر۔ جیسے مورتیوں کے سامنے، بتوں کے سامنے، سورج چاند یا آگ کے سامنے جو لوگ جھکتے ہیں انہیں اپنا معبود مان کر، تو یہ ہوتا ہے شرک اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک اصغر کا خوف ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری کرنا شرک اصغر ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے فرمائے گا کہ ان کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے۔ یہ ہے شرک اصغر۔ ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی جزا نہیں ہے، اللہ فرمائے گا ان کے پاس جاؤ جن کو دکھلانے کے لیے تم دنیا کے اندر عمل کرتے تھے، وہ تمہیں اس کی جزا دیں گے۔ لہٰذا سب بندوں کو پتا ہے کہ بزم حشر میں کوئی بندہ کسی کو جزا نہیں دے سکتا۔ یہ ان لوگوں کو اس عمل کی نحوست بتانا مقصود ہے کہ اللہ فرمائے گا آج جزا سے تم خالی ہو، کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، کوئی اجر نہیں دیا جائے گا، کوئی ثواب نہیں دیا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث اسی عنوان کی موجود ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے دربار کے اندر پیش ہوں گے اور وہ عرض کریں گے، اے اللہ ہمارے نامہ اعمال میں فلاں فلاں عبادت تھی، فلاں فلاں نیکی تھی، اس کا ہمیں اجر نہیں ملا۔ چونکہ بندے نے جو کیا ہوتا ہے بندے کو پتا ہوتا ہے، تو جب بندے یہ اللہ کے دربار میں کہیں گے کہ مولا فلاں فلاں نیکی اس کا ہمیں اجر نہیں ملا، تو اللہ جواب دے گا جاؤ اجر ان سے لو جن کی خاطر تم نے یہ نیکیاں کی تھی، ہماری خاطر تو نیکی نہیں تھی، اگر ہماری خاطر ہوتی تو ہم تمہیں اجر دیتے۔ ایک اور حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب الحزن کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب الحزن دوزخ کی ایک وادی ہے جو اللہ کریم نے ریاکار اہل علم کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، یعنی جن کے پاس علم کی دولت ہے لیکن وہ اپنے علم کو دکھاوے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ریاکاری ان کا مقصود ہوتا ہے، واہ واہ ان کا مقصود ہوتا ہے، للہیت موجود نہیں ہوتی، اخلاص مندی موجود نہیں ہوتی۔ تو یہ دوزخ کی وادی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس علم کی دولت ہے لیکن علم کی دولت کے ساتھ اخلاص نہیں ہے، ریاکاری موجود ہے، یہ ان کے لیے اللہ کریم نے تیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ اور حفاظت عطا فرمائے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں کلام اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے، زبان رسالت معاب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اس کا سارا عمل اسی کے لیے ہوگا، میں اس سے بری ہوں اور میں سب سے بڑھ کر شرک سے بے نیاز ہوں۔ یعنی میرے ساتھ شریک کیا، کام کیا لیکن میرے لیے نہیں کیا، کسی اور کی خاطر کیا، یعنی نیت کے اندر دکھلاوا تھا، ریاکاری تھی، فلاں راضی ہو جائے یا واہ واہ ہو جائے، کوئی بھی ایسا مقصد تھا جس سے ریاکاری کا شائبہ پیدا ہو رہا تھا، تو اللہ فرمائے گا کہ وہ عمل میرے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ریاکاری موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے سر اور داڑھی میں تیل لگائے اور اپنے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرے۔ وجہ کیا؟ تاکہ لوگوں کو اس کا روزہ دار ہونا معلوم نہ ہو۔ اب روزہ ایک عبادت، چونکہ رمضان شریف کے اندر تو فرض روزے ہیں، ہر ایک بندہ رکھتا ہے، نفلی روزہ جب تک ہم کسی کو بتائیں گے نہیں تب تک اسے پتہ نہیں چلے گا۔ تو فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے، نفلی روزہ رکھے، تو سر داڑھی میں تیل لگائے تو اپنے ہونٹوں کے اوپر بھی تیل لگا لے تاکہ اس کے روزے کی عبادت پوشیدہ رہے، اسے پتہ ہو اور اللہ کو پتہ ہو، کوئی تیسرا اس سے باخبر نہ ہو۔ اور دوسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے، یعنی مال دیتے ہوئے اللہ کی راہ کے اندر نفلی صدقہ ہے یا فرضی صدقہ ہے، یعنی زکوٰۃ ہے یا نفلی صدقات ہیں، دیتے ہوئے واویلا کرنا، تصویر بنوانا اور اپنی تشہیر کرنا اور اسے جا بجا گانا، فرمایا یہ تمہارے عمل کو ضائع کر کے رکھ دے گا۔ دینے والے کو پتہ ہو اور لینے والے کو پتہ ہو، بہتر یہ ہے دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ اگر ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا، زکوٰۃ بھی دے دو گے، صدقہ بھی دے دو گے، وہ چلا جائے گا لیکن تمہیں اجر میسر نہیں آئے گا۔ اور تیسری بات، حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ جب تم نفلی نماز پڑھنے لگو تو دروازے پر پردہ ڈال دو تاکہ تمہارے نفل نماز کی کسی تیسرے کو خبر نہ پتہ چلے۔ یعنی نوافل جتنی بھی عبادات ہیں شریعت کے اندر پسندیدہ فعل یہ ہوتا ہے کہ انہیں حد المقدور چھپا کر کرنے کی کوشش کی جائے کہ اللہ کو پتہ ہو اور بندے کو پتہ ہو۔ جب یوں بندہ چھپا کر عبادات کرتا ہے تو یہ عبادات پھر ریاکاری سے محفوظ ہوتی ہیں اور اللہ ان عبادات کا بندے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ آپ رو رہے تھے، دونوں صحابی ہیں، تو معاذ بن جبل جب رو رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو معاذ بن جبل نے کہا کہ میں نے سرکار علیہ السلام کی ایک حدیث سنی ہے، آج اس حدیث کو میں یاد کر کے رو رہا ہوں۔ تو معاذ بن جبل سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی حدیث ہے، ہمیں بھی سنائیں کہ جو حدیث آپ یاد کر کے رو رہے ہیں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادنا سی ریاکاری بھی شرک ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی ریاکاری کسی بھی درجے کی ہو، عمل کے اندر، عبادت کے اندر، مال دینے کے حوالے سے، فرمایا یہ شرک ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ یہ شراکت بنتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ عمل خالص اللہ کے لیے کرے، لیکن اس نے عمل خالص اللہ کے لیے نہیں کیا ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جس نے صدقہ کیا اپنے دائیں ہاتھ سے اور ایسا صدقہ کیا چھپا کر کہ بائیں کو خبر نہ ہوئی، تو اللہ کریم قیامت کے دن اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس دن جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ
نہیں ہوگا۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ پوشیدہ صدقہ کرنا یہ اعلانیہ صدقہ کرنے سے زیادہ اجر اور ثواب رکھتا ہے، یعنی 70 گنا حدیث میں بیان کیا گیا جو پوشیدہ صدقہ ہوتا ہے اعلانیہ صدقہ سے اللہ کریم 70 گنا اس کا زیادہ اجر اور زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ جو 70 گنا زیادہ اجر و ثواب دیا جا رہا ہے یہ للہیت کی بنا، یہ اللہ کی رضا کی بنا پر، کہ اللہ کی رضا کی بنا پر اخلاص مندی کے ساتھ یہ اللہ کے دربار سے اجر لینے کے لیے یوں چھپ کر یہ صدقہ کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برے فعل سے ڈرانے کے لیے کہ ریاکاری ایک برا فعل ہے، قیامت کے دن ریاکار کو کن کن ناموں سے بلایا جائے گا وہ نام آقا حضور نے امت کو بتائے تاکہ امت ریاکاری سے محفوظ ہو جائے، دکھلاوے کے اندر نہ پڑے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر اس وقت جتنی نوستیں ہیں ان نوستوں کے اندر ریاکاری کا بڑا ہاتھ ہے۔ دنیاوی جتنے معمولات ہیں، رسومات جتنی کی جتنی ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا تاکہ اسے پتا چلے کہ میں نے یہ کیا ہے، فلاں کو خبر ہو کہ میں نے کیا ہے، وہ ادھر پہنچا ہے تو میں اس سے ذرا آگے بڑھوں گا، تو یہ دکھلاوا، ریاکاری، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا، اللہ کے غیر کے لیے عمل، یہ بندے کی زندگی کو اجیرن کر دیتا ہے اور برباد کر دیتا ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ریاکاروں کو جب اللہ کے دربار کے اندر پیش کیا جائے گا تو کن کن ناموں سے انہیں بلایا جائے گا۔ پہلا نام میرے محبوب فرماتے ہیں ریاکار کو پہلا نام دیا جائے گا اے گناہگار۔ بزم عشر کے اندر جب اسے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اے اللہ کے غیر کے لیے عمل کرنے والے، اے گناہگار، اور دوسرا نام اے دھوکے باز، اور تیسرا نام اے ریاکار، اور چوتھا نام تیرا عمل بیکار ہو جائے اور تیرا ثواب ضائع ہو جائے، یعنی بزم عشر کے اندر ان ناموں کے ساتھ ریاکار کو بلایا جائے گا، اے گناہگار، اے دھوکے باز، اے وہ بندے جس کا عمل ضائع ہو جائے اور تیرا ثواب تجھے میسر نہ آئے۔ یہ کتنی بڑی نحوست ہے اور کتنی بڑی قیامت کے دن محرومی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو میں نے سرکار سے رونے کا سبب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آنکھیں اشک بار ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ پھر نبی کریم نے وضاحت فرمائی اس بات کی کہ اس جملے کا کیا معنی ہے کہ مجھے اپنی امت کے اندر شرک کا خوف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سنو، میری امت سورج کی، چاند کی، بتوں اور پتھروں کی پوجا تو نہیں کرے گی، ہاں میری امت اپنے اعمال میں دکھلاوا کرے گی۔ مجھے اپنی امت میں یہ خطرہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کے اندر اور ریاکاری کا مرض ان کے اندر آ جائے گا۔ وہ پتھر کی عبادت تو نہیں کریں گے، وہ بت کی عبادت تو نہیں کریں گے، وہ سورج چاند کی عبادت تو نہیں کریں گے، ہاں ریاکاری ان کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اور ریاکاری ایک ایسا جرم ہے جسے شرک اصغر کے ساتھ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعبیر فرمایا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی زبردست تفصیل بیان فرمائی کہ سب سے سخت چیز کون سی ہے، سب سے شدید چیز کون سی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو زمین کانپنے لگی، پھر اللہ کریم نے پہاڑوں کو پیدا کر کے ان کو زمین کی میخیں بنا دیا، تو فرشتے آپس میں بات کرنے لگے کہ ہمارے رب نے پہاڑوں سے زیادہ کوئی مضبوط چیز پیدا نہیں کی۔ زمین بنائی تو فرشتوں کو لگا بہت بڑی ہے، وہ کانپنے لگی تو زمین کو ساکن کرنے کے لیے پہاڑوں کی میخیں اللہ نے لگا دی، تو فرشتوں نے آپس میں کلام کیا یہ بڑی شدت والی چیز ہے۔ تو پھر اللہ کریم نے لوہے کو پیدا کیا، لوہے نے آ کے پہاڑوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوہے کے اندر یہ صلاحیت ہے، وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو
کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ تو جب لوہے نے پہاڑوں کو کاٹا تو فرشتوں نے آپس میں بات کی، فرشتے کہنے لگے کہ لوہے سے سخت کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر رب کائنات نے کیا کیا؟ اللہ نے آگ کو پیدا کیا، آگ نے لوہے کو پگھلا کے رکھ دیا۔ تو فرشتے آپس میں اس بات میں کلام کرنے لگے کہ آگ بڑی شدت والی چیز ہے، اس سے سخت کوئی چیز نہیں، اس سے شدید کوئی چیز نہیں۔ پھر رب کائنات نے پانی کو پیدا کیا، اب پانی نے آگ کو بجھا دیا۔ تو فرشتے آپس میں بات کرنے لگے کہ پانی بڑی شدت والی چیز ہے، اس سے سخت کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کریم نے ہوا کو بھیجا اور ہوا کو حکم دیا، ہوا نے پانی کو گدلا کر دیا۔ تو فرشتے باتیں کرنے لگے کہ ہوا سے زیادہ سخت کوئی چیز نہیں ہے۔ یوں فرشتوں کا جب آپس میں اختلاف ہوا کہ کون سی چیز سخت ہے، زمین زیادہ سخت ہے، پہاڑ زیادہ سخت ہیں، لوہا زیادہ سخت ہے، آگ زیادہ سخت ہے، ہوا زیادہ ہے یا پانی زیادہ سخت ہے، کون سی چیز زیادہ شدید اور سخت ہے؟ جب فرشتوں کا آپس میں اختلاف ہوا تو فرشتوں نے اللہ کے دربار کے اندر سوال کیا کہ میرے رب کون سی چیز سب سے زیادہ شدید ہے؟ تو رب کائنات نے جواباً ارشاد فرمایا میں نے اپنی مخلوق ابن آدم کے دل سے سخت اور مضبوط چیز کوئی پیدا نہیں کی۔ میں نے جو مخلوق اپنی پیدا کی ہے انسان، اس کا دل لوہے سے زیادہ، پہاڑ سے زیادہ، ہوا، سمندر، پانی، یہ جتنی چیزیں جنہیں تم سخت آپس میں کہہ رہے ہو، سب سے شدید چیز انسان کا دل ہے۔ دکھنے کے اندر تو بہت نرم ہے، ملائم ہے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا یہ سب سے شدت والا ہے، یہ سب سے سخت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا جب ابن آدم، جس کے دل کو میں نے پہاڑوں سے، لوہے سے، آگ سے، ہر چیز سے زیادہ سخت بنایا ہے، فرمایا جب ابن آدم اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، تو میری تمام مخلوق سے یہ بات سب سے زیادہ فضیلت والی، یعنی وہ بندہ جسے رب العالمین نے پیدا کیا، اس کے دل کو پیدا کیا، جب بندہ صدقہ کرے اور پوشیدہ صدقہ کرے، ریاکاری اس کے اندر شامل نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چیز سب سے فضیلت والی ہے۔ اللہ کریم نے یہ جواب ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کو مدینہ شریف کے کونوں کے اندر، چوکوں کے اندر بیان کرتے تھے، اور آپ حدیث کو بیان کرتے ہوئے رویا کرتے تھے۔ اس حدیث کا متن کیا ہے کہ قیامت کے دن جس وقت لوگوں کا حساب کتاب ہوگا تو 3 طرح کے لوگوں کو اللہ کے دربار کے اندر پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ایک عالم کو بلایا جائے گا، اللہ کریم پوچھے گا میں نے تجھے نعمتوں سے نوازا، علم دیا، تو نے بدلے میں کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا میں علم پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، سیکھتا رہا، سکھاتا رہا۔ اب ظاہر ہے یہ کہانی جو سامنے کی ہے یہ تو بتائی جا سکتی ہے، لیکن اندر کی کہانی کیا ہے، دل میں ارادہ کیا ہے، دل میں نیت کیا ہے، یہ تو رب ہی جانتا ہے، چونکہ انہ علیم بذات الصدور۔ بندوں کو ظاہر بتایا جا سکتا ہے، باطن سے اللہ واقف ہے، وہ جانتا ہے ارادہ کیا ہے، وہ جانتا ہے نیت کیا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا نہیں، تیرا ارادہ یہ نہیں تھا، تیری نیت یہ نہیں تھا، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ تیری واہ واہ ہو، تاکہ تیرا شورا ہو، تیری واہ واہ ہو گئی، تیرا شورا ہو گیا، ہمارے پاس تمہاری کوئی جزا نہیں، فرشتوں اسے پکڑو اور دوزخ کے اندر ڈال دو۔ اب ایک بندے کے پاس علم ہے لیکن ساتھ ریاکاری ہے، ساتھ دکھلاوا ہے، اخلاص مندی نہیں، اللہ کی رضا نہیں، للہیت نہیں، اب یہ علم اسے دوزخ جانے سے نہیں بچائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ریاکاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرے نمبر پر ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا جس نے اللہ کی راہ کے اندر جہاد کیا ہے، مجاہد تھا، جہاد کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تجھے زور دیا، طاقت دی، عہدہ دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا میں نے تیری راہ کے اندر جہاد کیا ہے، میں نے اپنی جان تیری راہ کے اندر قربان کی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ جملہ جو ظاہر کا ہے، یہ ظاہر کا تو بتایا جا سکتا ہے، باطن میں کیا ہے اس کی خبر تو اللہ ہی جانے یا اس بندے کو پتا ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تیرا ارادہ یہ نہیں تھا، ہماری رضا تجھے کب مطلوب تھی؟ تو اس لیے لڑا میدان جہاد کے اندر، تجھے بہادر کہا جائے، تجھے بہادر کہہ لیا گیا، تیرے دل میں ایک مرتبہ بھی خیال نہ آیا
کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے. تو نے رب کی رضا کی خاطر لڑائی نہیں کی، جہاد نہیں کیا، تو نے دکھلاوے کی خاطر کیا ہے. فرشتوں اسے بھی پکڑو اور دوزخ کے اندر ڈال دو. پیچھے کیا ہے؟ ریاکاری. پیچھے کیا ہے؟ دل کے اندر نیت کا خراب ہو جانا. اب تیسرے نمبر پر ایک سخی کو لایا جائے گا جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا. اللہ اس سے پوچھے گا تجھے مال و دولت دیا، تو نے کیا کیا؟ تو وہ بولے گا مولا میں نے فلاں نیکی کے کام پہ لگایا، فلاں نیکی کے کام پہ لگایا. جو جو اس نے کیا ہوگا وہ بتائے گا. لیکن اللہ فرمائے گا نہیں، تیرے دل میں ارادہ یہ تھا کہ تیری واہ واہ ہو، تجھے سخی کہا جائے اور تیری مال و دولت خرچ کرنے کی شہرت بلند ہو، لہٰذا وہ بلند ہوگی، تیری بھی واہ واہ ہوگی. تو نے ہماری خاطر مال نہیں لگایا، لہٰذا تمہاری بھی ہمارے پاس جزا نہیں. فرشتوں اسے پکڑو اور دوزخ کے اندر داخل کر دو. مانا کیا؟ یہ تین بندوں کے عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے تمام اعمال کے متعلق ایک خاص اصول دیا ہے کہ عمل تب درجہ قبولیت پاتا ہے جب اس میں ریاکاری نہ ہو، جب اس میں دکھلاوا نہ ہو. دکھلاوا آئے گا، ریاکاری آئے گی، کسی کو دکھانا مقصود ہوگا، عمل ضائع ہو جائے گا. اس طرح کی بہت ساری اور بھی حدیثیں، یہ کثرت کے ساتھ حدیثیں اس لیے ہیں کہ یہ ایک اندر کا چھپا ہوا ظاہر قاتل ہے جو انسان پر شیطان کی طرف سے حملہ آور ہوتا ہے کہ انسان اپنی واہ واہ چاہے، اپنا شہرہ چاہے، اپنے اعمال کو ظاہر کرے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک بندے کو گردن جھکائے ہوئے دیکھا، یعنی وہ عاجزی اپنی ظاہر کر رہا تھا، اپنے جسم کے ذریعے گردن جھکا کے عاجزی ظاہر کر رہا تھا. تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا اپنی گردن اٹھا. عاجزی گردن میں نہیں ہوتی، عاجزی دل میں ہوتی ہے. یعنی دل بندے کا کس طرح کا ہے، نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے تمہارا ظاہر دیکھتے ہیں، صورت دیکھتے ہیں، اور اللہ تمہارا باطن دیکھتا ہے. ظاہر بھی تو اللہ کے سامنے ہے، لیکن باطن، اندر کی نیت، ارادہ، جہاں تک بندوں کی رسائی نہیں ہوتی وہاں پر اللہ کی رسائی ہوتی ہے اور اللہ دیکھتا ہے. لہٰذا اپنی نیتوں کو خالص کرنا، اپنے ارادوں کو پاکیزہ کرنا اور اپنی نیتوں کو طہارت دینا اور اپنے اعمال کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ عملوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 نشانیاں بیان فرمائی ریاکاری کی، اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ 3 نشانیاں کسی وجود کے اندر موجود ہوں تو انہیں اپنی فکر یوں کرنی چاہیے کہ چونکہ یہ ایک بیماری ہے، ریاکاری ایک بیماری ہے، تو اس بیماری کا خاتمہ کرنا چاہیے تاکہ عمل محفوظ رہے. یہ کمال تو نہیں ہے کہ بندہ عمل کر رہا ہے، کمال یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد عمل محفوظ بھی ہو رہا ہے، بچ بھی رہا ہے. اب بزم اشر کے اندر بندے کا نامہ اعمال کھلے، بیچ میں سے نکلے کچھ نہ، کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. بندہ کہے میں نے فلاں کیا تھا، فلاں کیا تھا، فلاں کیا تھا، وہ سارا ضائع ہو جائے. تو حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ریاکار بندے کی 3 نشانیاں بیان فرمائی. سب سے پہلی نشانی آپ نے فرمایا کہ جب وہ تنہا ہوتا ہے تو عبادتوں میں سستی کرتا ہے. یہ ریاکاری کی ایک نشانی ہے. یعنی جب وہ بندوں کے سامنے ہوتا ہے تو عبادتیں بجا لاتا ہے، عبادتیں کرتا ہے. تنہا جب ہوتا ہے، کوئی بھی اسے دیکھ نہیں رہتا، اس وقت وہ سستی کرتا ہے. فرمایا یہ ریاکاری کی نشانی ہے. اس لیے کہ اگر یہ بندہ مخلص ہوتا تو جیسے بندوں کے سامنے کر رہا تھا تنہا بھی اسی طرح کرتا، سستی نہ اس پر غالب آتی. اگر تنہائی میں سستی غالب آ رہی ہے، مانا یہ کہ اس کا عمل اللہ کے لیے نہیں، اس کا عمل اللہ کے غیر کے لیے. دوسری نشانی آپ نے بیان فرمائی، آپ نے کہا کہ بندہ وہ ریاکار ہے جو لوگوں کے سامنے تر و تازہ رہتا ہے اور تنہائی کے اندر اس پر غفلت چھا جاتی ہے. عبادات کے معاملے کے اندر، دیگر معاملات کے اندر لوگوں کے سامنے تر و تازہ رہتا ہے، لوگوں کو پتا چلے کہ میں بہت بڑا عابد ہوں، زاہد ہوں، لیکن تنہائی کے اندر اس پر سستی چھا جاتی ہے. فرمایا یہ بھی ریاکاری کی ایک نشانی ہے. اور آپ نے تیسری نشانی بیان کی کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو زیادہ عمل کرتا ہے، اور اگر کسی بات میں مذمت کی جائے تو وہ عمل میں کمی کر دیتا ہے.
یہ بندہ ریاکار ہوتا ہے۔ اور ایک بزرگ علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ مخلص بندہ کب ہوتا ہے، یعنی اس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، ریاکاری کی بیماری سے نہ لگے، اخلاص مندی کب بندے کے اندر آتی ہے؟ تو بزرگوں نے کہا کہ بندہ اس وقت مخلص ہوتا ہے جب وہ دودھ پیتے بچے جیسا ہو جائے۔ انہوں نے کہا دودھ پیتے بچے جیسا ہو جائے، اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا دیکھو، جو دودھ پینے والا بچہ ہوتا ہے، آپ اسے گالی دو اسے کوئی اثر نہیں، آپ اس کی تعریف کرو اسے کوئی اثر نہیں، چونکہ وہ نادان ہے، وہ نہیں سمجھ رہا آپ کی بات کو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، نہ آپ کی تعریف پر اسے کچھ ہو رہا ہے، نہ آپ کی مذمت پر اسے کچھ ہو رہا ہے۔ فرمایا جس وقت انسان کا یہ کرائٹیریا بن جائے، وہ اتنا رب کے ساتھ مخلص ہو جائے کہ کسی کی تعریف اس پہ اثر نہ کرے اور کسی کی مذمت اس پہ اثر نہ کرے، ایسا بندہ مخلص ہوتا ہے اور اخلاص مندی کی دولت اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ یہ میں نے کچھ بزرگان دین کے اقوال آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔